صفحہ نمبر 821۔ نیز آپ کا نفس قدسی صفات اور ملکی سماعت تھا، ہوائے نصفانی سے پاک اور منزہ تھا، اور آپ کا ہمزاد یعنی شیطان جو ہر شخص کے ہمراہ رہتا ہے، وہ آپ کا مسخر اور منقاد اور جبرن و قہرن مسلمان یعنی آپ کا مطیع اور فرمان بردار بن چکا تھا، سوائے خیر کے کسی جانب اس کو میلان کی قدرت ہی نہ رہی تھی۔ آیت وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ کی تفسیر ہمارے اس بیان سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ بد باطنوں کا یہ کہنا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ سے زینب کی محبت کا دل میں چھپانا مراد ہے، بالکل غلط ہے اور سرتاپا دروغ بے فروغ ہے، بلکہ صحیح معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی کہ یہ بتلایا تھا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئے گی، بس جو چیز آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے وہی یہی نکاح کی پیشن گوئی تھی، جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے زوجنا کہا سے ظاہر فرما دیا۔ اور تخشن ناسا کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کے اظہار سے شرماتے تھے کہ کسی کو یہ حکم دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ خشیت سے مراد شرمانا ہے یا ڈرنا ہے، اور ڈر اس بات کا تھا کہ منافقین زبان تان دراز کریں گے یا لوگ بدگمانی کر کے اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ اور اس آیت کے یہ معنی امام زین العابدین اور صدی سے مروی ہیں، اور حکیم ترمذی نے اس روایت کی تحسین میں اطناب یعنی تطویل فرمایا ہے، اور اسی کو حافظ عسقلانی نے فتح الباری تفسیر سورہ الاحزاب میں اختیار فرمایا۔ قال علمانا رحمۃ اللہ علیہم وحاذ القول احسن ما قبل فی حاذ الآیہ وهو الذي عليه اہل التحقیق من المفسرین والعلماء الراسخین كالزہری والقاضی بکر بن علاء القشیری والقاضی ابی بکر بن علی ربی وغیرہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں امام زین العابدین کے قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 822۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت کی تفسیر میں سب سے بہتر قول یہی ہے جو کہا گیا ہے، اور محققین مفسرین اور علماء راسخین جیسے امام زہری اور قاضی ابو بکر بن علی قریشی اور قاضی کشیری اور قاضی ابو بکر بن عربی وغیرہ، ہم سب کا یہی قول ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تاریخ نکاح حافظ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب 4 ہجری میں آپ کی زوجیت میں آئیں، اور بعض کہتے ہیں 5 ہجری میں آپ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال کی تھی۔ مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ نکاح حضرت زینب کے بھائی ابو احمد بن حجش نے کیا تھا۔ بظاہر یہ گزشتہ حدیث کے معارض معلوم ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ بعد میں نکاح بھی پڑھایا گیا ہو، واللہ عالم۔ ولیمہ چونکہ یہ نکاح اللہ عز و جل نے اپنی خاص ولایت سے فرمایا اور پھر اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کے ولیمہ میں خاص اہتمام فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بیوی کی ولیمہ میں اس قدر اہتمام نہیں فرمایا جس قدر کہ حضرت زینب بن حجش کے ولیمہ میں فرمایا۔ ایک بکری ذبح فرمائی اور لوگوں کو مدعو کیا اور پیٹ بھر کر لوگوں کو گوشت اور روٹی کھلائی۔ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، مگر 3 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے شدت حیا کی وجہ سے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ سمجھ جائیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ نے آپ کو مبارکباد دی، یکے بعد دیگر تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإن طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم اللہ لا یستحیی من الحق وإذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر جب کہ تم کو اذن یعنی حکم دیا جائے، اجازت دی جائے، کھانا کھانے کے لیے در آن حالی کے
اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو، لیکن تم کو بلایا جائے کہ اب کھانا تیار ہو گیا تو آ جاؤ، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں میں مت لگ جاؤ۔ اس سے خدا کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کہنے سے شرماتے ہیں، اور اللہ کو حق بات کے کرنے سے کوئی حجاب نہیں۔ اور تم بیویوں سے کوئی ضرورت کی چیز مانگو تو پردہ کے پیچھے سے مانگو، اس میں تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی طہارت اور صفائی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متعدد روایتوں کا مضمون ہے، جس کو ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 823۔ فضائل و مناقب۔ حضرت زینب ازواج مطہرات سے بطور فخر کہا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے اولیاء نے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کیا۔ روایہ الترمذی و صحیح من حدیث انس۔ یہ حقیقت میں فخر نہ تھا بلکہ تحدیث بالنعمہ تھی۔ فرد مسرت اور منہم کی محبت اس عظیم الشان نعمت کے اظہار پر آمادہ کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو سنتے تھے اور سکوت فرماتے تھے۔ شامی کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، میں 3 وجہ سے اپنے آپ پر ناز کرتی ہوں۔ ایک، میرے اور آپ کے جد امجد ایک ہی ہیں، یعنی عبد المطلب۔ ایک روایت میں ہے کہ میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، اس کا بھی مطلب وہی ہے۔ 2، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح مجھ سے آسمان پر فرمایا۔ اور 3، جبرائیل امین اس بارے میں مسائی رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زینب بنت حجش مرتبہ میں میرا مقابلہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ میری ہم پلہ تھیں۔ میں نے ان سے زیادہ کسی عورت کو دیندار اور خدا سے زیادہ ڈرنے والی اور سب سے زیادہ سچ بولنے والی اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی اور سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی نہیں دیکھی۔ اور ظاہری کی روایت میں اس قدر اور زیادہ ہے، اور نہ اس سے زیادہ محنت کر کے صدقہ کرنے والی اور اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے والی عورت کو دیکھا۔ ورا۔ منافقین نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی، جس کا مفصل واقعہ پہلے گزر چکا ہے، تو حضرت زینب کی بہن حمنہ بنت حجش بھی اپنی سادہ لوئی سے اس میں شریک ہو گئیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق حضرت زینب سے دریافت کیا تو حضرت زینب نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ، احمی سمعی و بصری واللہ ما علمت علیہا الخیر۔ یا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کو محفوظ رکھتی ہوں، خدا کی قسم عائشہ کے متعلق سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں جانتی۔ یعنی جو چیز میری آنکھ نے نہیں دیکھی اور کان نے نہیں سنی، وہ میں اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اب تک میرا علم اور یقین ان کی بابت سوائے خیر کے کچھ نہیں۔ صفحہ نمبر 624، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 824، صفحہ نمبر 824۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت زینب عائشہ صدیقہ کی سوکن تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ عائشہ صدیقہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو اس وقت کوئی کلمہ ایسا کہہ گزرتی جو عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے گرانے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن ان کے کمال ورع اور کمال تقوی نے اس کی بھی اجازت نہ دی کہ سقوط ہی کر جائیں، بلکہ قسم اور حسر کے ساتھ فرمایا، واللہ ما علمت علیہ اللہ خیرہ، یعنی خدا کی قسم میں نے تو عائشہ میں سوائے خیر اور نیکی کے کچھ جانا ہی نہیں۔ پھر صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے ورع اور تقوی کا اعتراف ان الفاظ میں مذکور ہے، فَأَسْمَحَ اللَّهُ بِالْوَرَعِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ورع اور پرہیزگاری کی بدولت زینب بنت حجش کو اس فتنہ سے محفوظ رکھا۔ اور ایک روایت میں عائشہ صدیقہ کے یہ الفاظ منقول ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ أَسْمَحَ بِالْوَرَعِ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ورع کی برکت سے ان کو اس فتنہ سے محفوظ رکھا۔ عبادت کا خاص ذوق تھا، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ جس وقت زید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام لے کر گئے، فوراً نماز استخارہ میں مشغول ہو گئیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مال فی مہاجرین پر تقسیم فرما رہے تھے کہ درمیان میں حضرت زینب بول پڑیں۔ حضرت عمر نے جھڑک دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم ان کو رہنے دو، یعنی زینب سے کچھ تعرض مت کرو، انہا اواہتا، تحقیق یہ بڑی اواہ ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
عبا کی کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عبا کے معنی خاشع اور متضرع کے ہیں، اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ عبا کے معنی خاشع اور متضرع کے ہیں، اور یہ آیت تلاوت فرمائی ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تحقیق ابراہیم بڑے بردبار اور نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت عمر بھی آپ کی ہمراہ تھے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت زینب نماز اور دعا میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لا وہا، انہا لا واہ، البتہ تحقیق یہ بڑی عوا ہے، یعنی بڑی نرم دل ہے۔ عوا کے معنی ہے نرم دل۔ روایت طبرانی و اسنادہ منقطع وفیہ یحییٰ بن عبداللہ البحلی وہو ضعیف۔ ام المومنین ام سلمہ حضرت زینب کے متعلق فرماتی ہیں قانت صالحۃ قوام صنع تصدق بذلک کلہ علی المساکین، بڑی نیک اور بڑی روزہ رکھنے والی اور بڑی تہجد گزار تھیں، بڑی کمانے والی تھیں، جو کماتی تھیں کل کا کل مساکین پر صدقہ کر دیتی تھیں۔ صفحہ نمبر 825۔ زہد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ حضرت زینب کا سالانہ نفقہ بھیجا تو یہ سمجھیں کہ یہ سب ازواج مطہرات کا ہے، اور یہ فرمایا اللہ عمر کی مغفرت فرمائے، بنسبت میرے وہ زیادہ تقسیم کرنے پر قادر تھا۔ لوگوں نے کہا یہ سب آپ کا ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا سبحان اللہ، اور اپنے اور اس مال کے درمیان کپڑے کا ایک پردہ ڈال دیا تاکہ وہ مال نظر نہ آئے، کیونکہ وہ اجنبی اور نامحرم ہے۔ اور برزہ بنت رافع کو حکم دیا کہ اس کو ایک طرف ڈال دو اور ایک کپڑا اس پر ڈھانک دو، اور فرمایا کہ اس کپڑے کے نیچے سے مٹھی بھر فلاں یتیم کو دے آؤ اور مٹھی بھر فلاں کو دے آؤ۔ جب اس طرح وہ مال تقسیم ہوتا رہا اور برائے نام کچھ باقی رہ گیا تو برزہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آخر ہمارا بھی اس مال میں کچھ حق ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جو اس کپڑے کے نیچے ہو وہ تم لے لو۔ برزہ کہتی ہیں جب میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو 85 درہم تھے۔ جب مال سب تقسیم ہو چکا تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اللہم لا یدرکنی عطا عمر بعد عامی ھذا، اے اللہ اس سال کے بعد عمر کا وظیفہ مجھ کو نہ پائے۔ چنانچہ سال گزرنے نہ پایا کہ انتقال ہو گیا۔ روا ابن سعد ابن الجوزی عن برزہ بنت رافع۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت زینب کا سالانہ وظیفہ 12,000 درہم تھا۔ جب وہ 12,000 درہم بیت المال سے آپ کے پاس آئے تو بار بار کہتی تھیں اللہم لا یدرکنی ھذا المال من قبلی فإنہ فتنہ، اے اللہ یہ مال سال آئندہ میرے پاس نہ ہے، تحقیق یہ بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ کہہ کر اسی وقت تمام مال اپنے اقارب اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ہوئی تو یہ فرمایا کہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ فوراً 1,000 درہم اور روانہ کیے اور سلام کہلا کر بھیجا کہ وہ 12,000 تو آپ نے خیرات کر دیے، یہ 1,000 آپ اپنی ضرورتوں کے لیے رکھ لیں۔ حضرت زینب نے وہ 1,000 بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ وفات۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنی ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سخاوت اور فیاضی کی طرف تھا۔ صفحہ نمبر 826۔ لیکن ازواج مطہرات نے اس کو ظاہر پر محمول کیا، چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات جب جمع ہوتی تو باہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ حضرت زینب کا ہاتھ صدقہ اور خیرات میں سب سے لمبا تھا، کیونکہ وہ اپنے دست و بازو سے کماتی تھیں، دباغت کا کام جانتی تھیں، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ سب خدا کی راہ میں خیرات کر دیتی تھیں۔ کفن بھی زندگی ہی میں تیار کر لیا تھا۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، غالباً عمر بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے، ایک کفن کام میں لے آنا اور دوسرا صدقہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے بعد 5 کپڑے خوشبو لگا کر
کفن کے لیے بھیجے۔ حضرت عمر ہی کے بھیجے ہوئے کفن میں ان کو کفنایا گیا، اور وہ کفن جو خود حضرت زینب نے تیار کر رکھا تھا ان کی بہن حمنہ نے صدقہ کر دیا۔ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تو میں نے عائشہ صدیقہ کو یہ کہتے سنا، لقد ذهبت حمیدہ متعبدہ مفضل یتامی والآرامل، افسوس آج ایسی عورت گزر گئی جو بڑی پسندیدہ اوصاف والی اور عبادت گزار اور یتیم اور بیواؤں کا ٹھکانہ تھی۔ 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انتقال کے وقت 50 یا 53 سال کی عمر تھی، اور جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تھا اس وقت آپ کی عمر 35 سال کی تھی۔ مسئلہ حجاب پر ایک اجمالی نظر۔ تمام حضرات انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اور پھر تمام حکمائے عالم اور دنیا کے تمام اہل عقل و اہل غیرت کا اس پر اتفاق ہے کہ زنا ایک بدترین جرم ہے، کہ جو غیرت اور ناموس کے لیے ایک عظیم عار ہے اور اخلاقی ذمیمہ اور افعال شنیعہ کا سرچشمہ ہے۔ اور ایک طرف یہ مشاہدہ ہے کہ عورتوں کو دیکھنے سے مردوں کے دلوں میں ان کی شیفتگی اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح عورتوں کو مردوں کو دیکھنے سے عورتوں کے دلوں میں مردوں کا عشق پیدا ہوتا ہے، جو بسا اوقات بغیر جائز طریقہ یعنی بغیر نکاح کے قضائے شہوت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور طرفین کی عزت و ناموس اور حسب و نسب کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ بیان سے مستغنی ہے۔ می باید دید و دم نمی باید زر، لہٰذا حکمت اور غیرت کا مقتضی یہ ہوا کہ یہ دروازہ بند کیا جائے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے زنا سے حفاظت کے لیے احکام صادر کیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور زمانہ جاہلیت کی طرح زینت کر کے باہر نہ نکلو۔ اور اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے غیر مرد سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا حکم یہ ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی اگر تم کو نامحرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو نزاکت اور نرمی کے ساتھ بات مت کرو، مبادا جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو وہ تمہارے اندر طمع لگا بیٹھے، اور بات کرو سیدھی۔ صفحہ نمبر 827۔ یہ حکم تو عورتوں کو ہوا، مردوں کو یہ حکم ہوا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور اے مردو جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے پیچھے سے مانگو۔ خصلت اور سوال کا یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کی طہارت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، شریعت نے عورت کی آذان، اقامت اور امامت کو ممنوع قرار دیا۔ عورت کا جہری یعنی اونچی آواز میں نماز میں جہرن پڑھنا ممنوع قرار دیا۔ عورت کا حج میں آواز کے ساتھ لبیک کہنا ممنوع قرار دیا۔ جوان عورت کا نامحرم مرد کو محض سلام کرنا ناجائز قرار دیا۔ اجنبیہ عورت سے بدن دبوانے کو ممنوع قرار دیا۔ آئینہ یا پانی میں جو اجنبیہ کا عکس پڑتا ہو اس کا دیکھنا ممنوع قرار دیا۔ اسی بنا پر عورت کی فوٹو کو دیکھنا اور وہ بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ پانی کے عکس سے فوٹو کا دیکھنا زیادہ باعث فتنہ ہے۔ اجنبی عورت کے تذکرہ کو بطور لذت ممنوع قرار دیا۔ اجنبی عورت کے تصور سے لذت لینے کو حرام قرار دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی ہی بیوی سے متمتع ہو اور تصور کسی اجنبیہ کا کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ اجنبی مرد کے سامنے کا بچہ ہوا طعام یعنی کھانا عورت کے لیے استعمال کرنا اگر بطور لذت ہو تو مکروہ ہے، اور لہٰذا اس کا عکس یعنی عورت کے سامنے کا بچہ ہوا کھانا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ اجنبیہ سے مصافحہ کرنا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا ممنوع قرار دیا، جیسے کہ بعض جاہل پیر عورتوں سے دست بدست بیعت لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ عورتوں کو بیعت کیا جائے تو ان کی بیعت من وراء الحجاب یعنی پس پردہ سے ہوگی اور زبانی ہوگی، دست بدست نہ ہوگی۔
اہل عقل اور اہل غیرت غور فرمائیں کہ زنا سے تحفظ اور عزت و ناموس کی حفاظت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جو شریعت نے بتلایا۔ ہندوستان کی شرم و حیا اور عفت و غیرت ضرب المثل تھی۔ ان دل دادگان تہذیب جدید نے اپنے لیکچروں سے اس پر پانی پھیر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث نبوی، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خطبہ مذکور ہے، جس کا ایک جواہر پارہ یہ ہے: النساء حیالۃ الشیطان، یعنی عورت شیطان کا ایک جال ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کا شکار کرتا ہے، جال میں پھنسا کر اس کی شہوت پرستی کا تماشا لوگوں کو دکھاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے: امشا وراء الستو التمشا وراء المرا، شیر کے پیچھے چل لینا مگر کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا، یعنی شیر کے پیچھے چلنے میں اتنا خطرہ نہیں جتنا کہ عورت کے پیچھے چلنے میں خطرہ ہے۔ اور بعض حکماء کا قول ہے: ایاک و مخالط النساء فإن الحذاة المراءة سہم و فلف زحسم، عورتوں کے اختلاط سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی عورت کے ساتھ مل جل کے بیٹھنے سے۔ عورت کی نظر ایک تیر ہے اور اس کی بات سم قاتل یعنی سنکھیا ہے، سنکھیا زہر کو کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 828۔ فوائد: حجاب کے فوائد اور بے حجابی کے مفاسد۔ شریعت اسلامیہ نے حجاب کا حکم دیا تاکہ زنا سے حفاظت ہو جائے، تاکہ عفت مآب خواتین کا چہرہ اوباش لوگوں کی ناپاک نظروں سے محفوظ ہو جائے، تاکہ ان کے حسب و نسب پر کسی قسم کا داغ نہ آنے پائے کہ کوئی بدباطن ان کی اولاد میں شک اور شبہ نہ ڈال سکے کہ یہ ان کی اولاد نہیں، اور باپ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے۔ بے پردہ عورت کی اولاد کے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اولاد اسی کے شوہر کی ہے۔ مغربی ممالک کو دیکھ لیجئے کہ وہاں بے پردگی اور اختلاط مرد و زن سے زنا اور اولاد زنا کی جو کثرت ہے وہ بیان سے باہر ہے، آیاں راچا بیان۔ اسی بے پردگی کی وجہ سے یورپ میں زنا کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ کسی کو صحیح نسب کہنا بہت مشکل ہے۔ تاکہ مرد اور عورت کا دل شیطان کے وسوسوں سے پاک اور ستھرا رہے، جب مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہیں تب شیطان کو دل میں برے خیالات ڈالنے کا موقع ملتا ہے، تاکہ عورت کی عفت شوہر اور خاندان کی نظروں میں شبہ اور تہمت کے وہمہ سے بھی پاک رہے۔ مرد جب یہ دیکھے گا کہ اس کی بیوی یا بہن یا بیٹی کسی سے ہم کلام ہو رہی ہے تو اگر عقل اور غیرت والا ہوگا تو دل ملا اٹھے گا، اور بے عقل اور بے غیرت سے ہمارا کوئی خطاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے بے غیرتوں کا چہرہ نہ دکھلائے، آمین ثم آمین۔ ایسے بے غیرت لوگوں سے پردہ تو عقلاً واجب معلوم ہوتا ہے، اور ایسوں کی صحبت اور مجالست عقلاً و شرعاً دونوں طرح ناجائز ہے۔ حکایت: ابلیس لعین کا لوگوں کو پھنسانے کے لیے حق تعالیٰ سے دام محکم یعنی مضبوط جال دیے جانے کی درخواست کرنا، اور حق تعالیٰ کی طرف سے مختلف جالوں کا اس کے سامنے پیش کرنا، اور اخیر میں عورتوں کے دام اور جال کے پیش ہونے سے ابلیس کا خوش ہو جانا، اور جوش مسرت میں اس کا اچھل جانا اور ناچنا اور رقص کرنا۔ عارف رومی قدس اللہ سرج سامی مثنوی کے دفتر پنجم میں فرماتے ہیں: گفت ابلیس اللعین و گفت ابلیس لعین و دار را دام زفت خواہم عین اشقار را۔ ابلیس لعین جب بارگاہ خداوندی سے راندہ درگاہ ہوا تو قسم کھائی: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یعنی قسم ہے تیری عزت اور جلال کی، میں البتہ ضرور گمراہ کروں گا اولاد آدم کو، اور ان کے بہکانے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھانا رکھوں گا، مگر تیرے خالص اور چیدہ اور برگزیدہ بندوں کو میں گمراہ نہ کر سکوں گا۔ بعد ازاں ابلیس لعین نے خدائے عادل سے یہ درخواست کی کہ مجھے انسان کا شکار کرنے کے لیے ایسا مضبوط جال درکار ہے کہ جس میں پھنسنے کے بعد وہ نکل نہ سکے۔ حق تعالیٰ شانہ نے شیطان کے سامنے مختلف جال پیش کیے۔ صفحہ نمبر 829۔ زر و سیم و گلاؤ اسپش نمود کی بدیں دانی خلائق کے راہ ربود۔ حق تعالیٰ نے سب سے پہلے شیطان کے سامنے سونے چاندی اور گھوڑوں کے گلہ کا جال پیش کیا،
اور یہ چیزیں دکھلا کر فرمایا کہ تو ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو پھانس سکتا ہے، کیونکہ لوگ بالطبع ان چیزوں کی طرف مائل ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے انسان کا شکار کرنا اور جال میں پھنسانا آسان ہے۔ کما قال تعالی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ گفت شاباش و ترش و آویخت لنج شد ترنجیدہ و ترش ہمچو ترنج۔ شیطان نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہاں یہ سیم و زر کا جال اچھا ہے، مگر ترنج کی طرح تلخ اور ترش رو ہو گیا اور ترشی سے ہونٹ لٹکا لیا۔ پس جواہر ہاذا ماد نہائے خوش قردان پس ماندارا حق پیشکش۔ جب شیطان نے سیم و زر کے جال کو پسند نہ کیا تو حق تعالیٰ نے اس رائندہ درگاہ کے سامنے کانوں کے بیش بہا جواہرات کا جال پیش کیا۔ گیر این دام دگر را اے لعین گفت زیں افزوں دا نعم المعین۔ اور جواہرات سامنے کر کے یہ فرمایا کہ اے لعین یہ دوسرا دام ہے، جا اسے لے جا۔ شیطان نے کہا اے نعم المعین، بہترین مددگار، اس سے بڑھ کر اور بہتر جال عطا فرمائیے۔ سیم و زر کی طرح جواہرات کا جال بھی پورا مضبوط نہیں۔ چرب و شیریں و شرابات سمین دادش و بس جامع ابر شیمین۔ بعد ازاں حق تعالیٰ نے اس کو چرب اور شیریں کھانے اور آتشی شراب اور قیمتی ریشمین کپڑے دکھلائے کہ اچھا اس جال کو لے لے۔ گفت یا رب بے شزیں خواہم مدد تابا بندم شان محبل من مسد۔ شیطان بولا اے مولا اس سے بڑھ کر جال چاہتا ہوں تاکہ بنی آدم کو ایسی مضبوط رسی میں باندھوں کہ وہ اس کو توڑ نہ سکیں اور توڑ کر تیرے دروازے کی طرف نہ دوڑ سکیں۔ صفحہ نمبر 830۔ تاکہ مستانت کے نرو پردلن مرد دارا این بندھا را بگسلن تابدین دام ور سنہائے ہوا مرتو گردد زا نہ مرداں جدا۔ البتہ جو لوگ تیری شراب محبت سے مست ہیں اور وہ واقعے میں مرد میدان ہیں، ان کے دل تیری محبت سے لبریز ہیں، وہ مردانہ وار میری ان رسیوں اور بندھنوں کو توڑ کر پھینک دیں گے اور سونے اور چاندی اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف التفات نہ کریں۔ کما قال تعالی الا عبادک منہم المخلصین۔ اور اہل دنیا ان ہوا و ہوس کے پھندوں میں پھنسیں گے اور اس طرح تیری راہ کے جواں مرد نامردوں سے جدا اور الگ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں مضبوط جال چاہتا ہوں کہ مرد نامردوں سے جدا اور ممتاز ہو جائیں گے۔ دام دیگر خواہم اے سلطان بخت دام مرد انداز و حیلت ساز سخت۔ اے خداوند عالم میں اس سے بڑھ کر جال چاہتا ہوں کہ جو مردوں کو بھی ایسا عجز کرنے والا ہو کہ ان کا کوئی حیلہ اور تدبیر کارگر نہ ہو سکے۔ خمر و چنگ آورد پیش و نہات نیم خندہ زد بداں شد نیم اشات۔ حق تعالیٰ نے اس کے بعد شیطان کے سامنے ایک اور جال پیش کیا، وہ یہ کہ شراب اور جنگ اور رباب کا سامان اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس سامان کو دیکھ کر شیطان آدھا ہنسا اور آدھا خوش ہوا اور کچھ مسکرایا اور سمجھا کہ ہاں یہ جال پہلے جالوں سے بہتر ہے، اس سے کچھ کام چلے گا۔ مگر اس جال سے شیطان آدھا خوش ہوا، پورا خوش نہیں ہوا، اس لیے آدھا مسکرایا اور سمجھا کہ یہ جال بھی اخلاق اور فساد دائمی کے لیے کافی نہیں، اس لیے اس سے بڑھ کر جال کی درخواست کی۔ سوئے ازلال ازل پیغام کرد کہ برآر از قہر بحر فتنہ کرد نے یکے از بندگاند موسیٰ است پردہ ہا در بحر او از گرد بست آب از ہر سو ساں را و کشید از تگ دریا غبار شد بدید۔ اور حق تعالیٰ سے ازلال ازلی کی صدا کی اور کہا کہ دریائے فتنہ کی گہرائی سے گرد و غبار اڑا دیجیے تاکہ اہل ہوا اس دریائے فتنہ کو خوش سمجھ کر اس میں قدم رکھیں اور قبطیوں کی طرح اس میں غرق ہوں، جس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو خشک کر دیا اور سمندر میں
گرد سے دیواریں قائم کر دیں اور پانی ہر طرف سے سمٹ کر آ گیا اور دریا کی گہرائی سے غبار بلند ہونے لگا۔ صفحہ نمبر 831۔ اسی طرح میرے لیے بھی دریائے فتنہ کو خشک کر دے اور اس کے میرے زیر فرمان بنا دیجیے کہ جو فتنہ چاہوں اس کی گرد اڑا سکوں اور اولاد آدم کو ہلاک کر سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے اس میں ہادی کے مظہر تھے اور میں اس میں مضل کا مظہر ہوں۔ جس طرح آپ نے ان کی تمام ہدایت کے لیے دریائے نیل کو خشک کر کے گمراہوں کو غرق کیا، اسی طرح میرے لیے تمام اضلال کے لیے دریائے فتنہ کو خشک کر دیجیے اور دریائے فتنہ کو میرے لیے مسخر کر دیجیے تاکہ قار اضلال مکمل ہو سکے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہدایت کا کام پورا ہوا، مجھ سے ضلالت یعنی گمراہی کا کام پورا ہو سکے۔ فائدہ: شاید ابلیس کو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا قبل از وقوع جو علم ہوا وہ غالباً لوح محفوظ سے دیکھ کر ہوا ہوگا۔ واللہ عالم۔ دام محکم دا کے تا گرد و تمام، واشکم در کام ایشاں چوں لجام، در کمن آرم کشم شان قش کشان تاکہ نتوانن سر پچید ازام۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار کوئی ایسا محکم جال دیجئے کہ جس سے معاملہ ہی ختم ہو جائے اور کام ہی تمام ہو جائے، اور میں ان کے منہ میں اس کو لگام کی طرح لگا دوں اور اپنے جال میں پھنسا کر ان کو جدھر کھینچتا پھروں اور وہ اس سے سر نہ پھیر سکیں، اور بازاروں اور گلیوں میں ان کو لیے پھروں تاکہ دنیا ان کی شہوت رانی کا خوب تماشا دیکھ سکے۔ چونکہ خوبی زنان با او نمود کہ زے عقل و صبر مردہ می ربود۔ شیطان جب کسی جال سے بھی پورا خوش نہ ہوا تو حق جل شانہ نے اخیر میں عورتوں کا حسن و جمال اس کو دکھلایا کہ جو مردوں کی عقل اور صبر کو لے بھاگنے والا تھا، اور فرمایا کہ اچھا یہ جال لے جا اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر، اور دریائے فتنہ کی گہرائی سے گرد و غبار اڑا۔ پس زد انگشت برعکس اندر فتات کہ بدا زو تر رسیدم بر مراد۔ پس جس وقت عورتوں کے حسن و جمال کا جال شیطان کو دکھلایا گیا تو رقص کرنے لگا اور ناچنے لگا اور چٹکیاں بجانے لگا، اور عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی وہ دریائے فتنہ ہے کہ جس سے کوئی صحیح سالم بچ کر نہیں گزر سکتا، اور بولا کہ اے پروردگار یہ جال مجھ کو جلد دے دیجئے۔ بس میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ لوگوں کے پھانسنے کے لیے یہ بہترین جال ہے، اور آگے اسی جال کے حال کا بیان ہے۔ چوں بدید آ چشمہائے پرخمار کہ کند عقل و خرد را در خمار۔ جب اس لعین نے دیکھا کہ عورتوں کی آنکھیں ایسی پرخمار ہیں کہ عقل و خرد پر خمار یعنی پردہ ڈال دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 832۔ واں صفائے عارض آن دل براں کہ بسو زد چوں سپن ای دل براں۔ اور اس نے دیکھا کہ ان حسین و جمیل دل بروں کے رخساروں کی صفائی اور خوبی دل کو ہرمل کے مانند جلا کر رکھ دیتی ہے۔ سپند ہرمل کو کہتے ہیں جس کو بخور آگ میں ڈال کر جلاتے ہیں۔ روئے و خال و ابرو و لب چوں عقیق گویا خور طافت از پردہ رقیق۔ اور دیکھا کہ ان کا چہرہ اور خال اور ابرو اور عقیق کے مانند سرخ لب ایسے چمک رہے ہیں جیسے آفتاب باریک پردہ سے چمک رہا ہو۔ قد چوں سرو خرامہ در چمن خدے ہم چوں یاسمی و نسترن۔ اور دیکھا کہ قد و قامت ایسا ہے جیسے کہ سرو چمن میں جھومتا ہو، اور رخسار گل یاسمین اور نسترن کی طرح ہے۔ چونکہ دید آن غنج برجست و سبق چوں تجلی حق از پردہ تنق۔ جب ان سے یہ ناز و ادا دیکھے تو اچھل پڑا اور سمجھا کہ گمراہ کرنے اور وسوسہ کا بہترین جال ہے، اور دراصل یہ باریک پردہ میں سے جمال کبریائی کا ایک پرتو تھا۔ اہل معرفت اور ارباب حقیقت نے اس فانی اور مجازی حسن و جمال کبریائی کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ عالم میں جہاں کہیں بھی حسن و جمال ہے وہ اسی نور السماوات والارض کے حسن و جمال کا ایک ادنا سا عکس اور پرتو ہے،
اور عالم کا ہر ذرہ اسی کے حسن و جمال کا آئینہ ہے، لیکن یہ امر کہ کس آئینہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے اور کس آئینہ کی طرف دیکھنا ناجائز ہے، یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنی زوجہ کے حسن و جمال کی طرف تو نظر کرنا جائز ہے، مگر دوسرے کی زوجہ کے حسن و جمال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا قطعاً حرام ہے۔ حق تعالیٰ نے جو آئینہ تم کو دیا ہے اس کو دیکھو، دوسرے آئینہ کے استعمال کی اجازت نہیں۔ حق تعالیٰ نے جو آئینہ تم کو دیا ہے صرف تم اس کو استعمال کی اجازت دی ہے، اور اس کی اجازت نہیں کہ تم اپنا آئینہ دوسرے کو دکھلا سکو، چھہ جائے کہ دے سکو۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنی بیٹی اور بہن کی طرف چشم شفقت سے دیکھنا تو جائز ہے اور چشم شہوت سے دیکھنا ناجائز ہے، اور اپنے بیٹے کے حسن و جمال کو منظر محبت دیکھنا جائز ہے، اور غیر کے لڑکے کے حسن و جمال کو دیکھنا زیر غور اور زیر نظر ہے۔ جو شخص دوسروں کی بیوی، بیٹی اور بہن کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دیتا ہے، وہ در پردہ دوسروں کو اپنی بیوی اور بہن کی طرف دیکھنے کی اجازت اور دعوت دیتا ہے، جس پر کسی غیور کی غیرت ایک لمحہ کے لیے بھی راضی نہیں۔ عالم شد والا وہ حیران و دنگ، زاں کرشم و زاں دلال نیک شنگ۔ عورتوں کے ان کرشموں اور ناز و ادا اور شوخیوں کو دیکھ کر ایک دنیا مست و حیراں اور دنگ رہ گئی۔ اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ یہی جال پسند آیا کہ گمراہ کرنے اور پھانسنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ حکایت مذکور کی اردو نظم منقول صفحہ نمبر 833 یعنی 833، منقول از پیراہن یوسفی، اردو ترجمہ منظور مثنوی مولانا روم، مصنفہ مولانا محمد یوسف علی شاہ صاحب گلشن آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مطبوعہ مطبع نول کشور۔ عرض کی ابلیس نے اللہ سے، دام دے اس سید کا بھاری مجھے، سیم و زر اور اس پہ دکھلا کے اسے کہ تو اس سے خلق کو لے جا سکے۔ منہ پھلایا اور کہا کہ واہ واہ، ترش رو مثل ترنج از بس ہوا، پس جواہر کان کے از بس کا خود کر دیے ملعون بے حق نے پیشکش۔ دوسرا یہ دام لے تو اے لعین، بولا اس سے بڑھ کر کے دے تو اے معین۔ چرب و شیریں اور شراب آتشی، پس اسے دی اور جامہ ریشمی، بولا یا رب اس سے بڑھ کر دے مدد۔ تاں انہی باندوں بحبل من مسد، تاکہ میرے مست نر پر دل جو ہیں مرد کی مانند بندیں کاٹ دیں، تاکہ ساتھ اس چال و دام حرص کے مرد تیرا ہو جدا نہ مرد سے۔ دوسرا چاہتا ہوں دام اے شاہ نجف، دوسرا چاہتا ہوں دام اے شاہ نجف، دام مرد انداز و حیلہ ساز سخت، چنگو بادہ آگے لا اس کے رکھا، چنگو بادہ آگے لا اس کے رکھا، خوش ہوا آدھا وہ اور آدھا ہنسا، گمراہی ازلی کا وہ سائل ہوا، گرد قہر بحر فتنہ سے بولا، گرد قہر بحر فتنہ سے تولا، نے کہ ایک موسیٰ تیرے بندوں سے ہے۔ صفحہ نمبر 834۔ باندھے پردے بحر میں بس گرد سے آب دریا ہر طرف سے ہٹ گیا، اور غبار ایک تہ سے دریا کی اٹھا، دام دی مضبوط تا ہووے تمام، منہ میں ان کے ڈالوں میں مثل لگام، کھینچوں ان کو پھانس کر میں دام میں، تا نہیں سر کو پھرا اس سے سکیں، تا نہیں سر کو پھرا اس سے سکیں، جو بتائیں خوبیاں زن کی اسے، کہ قرار و صبر و مرد ابتر کرے، پس لگا چٹکی بجائے ناچنے، کہ بلا ملا مقصد میرا تو جلد دے، جو کہ دیکھیں آنکھیں اس کی پرخمار، جو کہ دیکھیں آنکھیں اس کی پرخمار، کہ کرے عقل و خرد کو بے قرار، اور صفائی چہرہ دلدار کو، کہ جلائے چوں سپند عاشق کو دو، خالو ابرو دو لب گویا کے ہے، جلوہ حق پردہ باریک سے، قد ہے جو سرو چمنے اندر چمن، اور رخ چوں یاسمین و نسترن، آن جو دیکھی تو تڑپا کود سے،
چوں تجلی پردہ باریک سے، عالم ایک حیران ہوا اور بسکائے دنگ، عالم ایک حیران ہوا اور بسکائے دنگ ان کرشموں سے کہ تھے وہ شوخ و شنگ۔ ام المومنین جویریہ بنت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ حارث بن زرار اور سردار بنی المستلق کی بیٹی تھیں۔ پہلا نکاح مصعب بن صفوان مستلقی سے ہوا تھا، جو غزوہ مریسی میں مارا گیا۔ اس غزوہ میں جہاں اور بہت سے بچے اور عورتیں گرفتار ہوئے، ان میں جویریہ بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ کی زوجیت میں آنے کا مفصل قصہ غزوہ بنی المستلق کے بیان میں گزر چکا ہے۔ 5 ہجری میں آپ کی زوجیت میں آئیں۔ اس وقت آپ 20 سال کی تھیں اور ربیع الاول 50 ہجری میں انتقال کیا۔ اس وقت آپ کا سن 65 سال کا تھا۔ مروان بن حکم نے، جو اس وقت امیر مدینہ تھے، نماز جنازہ پڑھائی۔ صفحہ نمبر 835، اور مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ عبادت کا خاص ذوق تھا۔ عبادت کے لیے مسجد کے نام سے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی۔ صفحہ نمبر 835، چنانچہ جامع ترمذی میں بااسناد صحیح عبداللہ بن عباس حضرت جویریہ سے راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صبح تشریف لائے اور میں اپنی مسجد میں مشغول عبادت تھی۔ آپ واپس چلے گئے۔ قریب نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت پھر تشریف لائے اور مجھ کو اسی طرح مشغول عبادت دیکھا۔ فرمایا کہ تم اس وقت تک اسی حالت میں ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو کچھ کلمات بتلائے دیتا ہوں، وہ پڑھ لیا کرو۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ عدد خلقہ 3 بار، سبحان اللہ رضا نفسہ 3 بار، سبحان اللہ زنت عرشہ 3 بار، سبحان اللہ مداد کلماتہ 3 بار۔ مسلم اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تیرے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر ان کو تیری تمام تسبیحوں کے ساتھ تولا جائے جو تو نے صبح سے اس وقت تک پڑھی ہیں تو وہ 4 کلمات وزن میں بڑھ جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ام المومنین ام حبیبہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، رملہ آپ کا نام اور ام حبیبہ آپ کی کنیت تھی۔ ابو سفیان بن حرب اموی قریش کے مشہور سردار کی بیٹی تھیں۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان کی پھوپھی تھیں۔ بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدا ہی میں مسلمان ہوئیں اور ان کے شوہر بھی اسلام لے آئے اور دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا۔ اسی کے نام پر ام حبیبہ کو نیت رکھی گئی اور پھر اسی کو نیت سے مشہور ہوئیں۔ چند روز کے بعد عبید اللہ بن حجش تو اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گیا، مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا برابر اسلام پر قائم رہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ عبید اللہ کے نصرانی ہونے سے پہلے اس کو نہایت بری اور بھیانک شکل میں خواب میں دیکھا، بہت گھبرائی۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ عیسائی ہو چکا ہے۔ میں نے یہ خواب بیان کیا کہ شاید متنبہ ہو جائے، مگر کچھ توجہ نہیں کی اور شراب و کباب میں برابر منہمک رہا، حتیٰ کہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ چند روز کے بعد خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص یا ام المومنین کہہ کر آواز دے رہا ہے، جس سے میں گھبرائی۔ عدت کا ختم ہونا تھا کہ یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ روائے ابن سعد، صفحہ نمبر 836۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ اگر ام حبیبہ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو تم بطور وکیل نکاح پڑھوا کر میرے پاس بھیج دو۔ نجاشی نے اپنی باندی ابرا کو ام حبیبہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ اس مضمون کا یعنی پیام کا آیا ہے کہ اگر تم کو منظور ہو تو اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا لو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پیام کو منظور کیا اور خالد بن سعید بن العاص اموی کو اپنا وکیل مقرر کیا اور اس سے بشارت اور خوشخبری کے انعام میں ہاتھوں کے دونوں کنگن، پیروں کی پازیب
اور انگلیوں کے چھلے جو سب نقرئی تھے یعنی ابر کو دے دیے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر اور تمام مسلمانوں کو جمع کر کے خود خطبہ نکاح پڑھا۔ وہ خطبہ یہ ہے: حمد ہے خداوند قدوس اور خدائے غالب اور عزیز و جبار کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حمد ہے خداوند قدوس اور خدائے غالب اور عزیز اور جبار کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق ہیں، اور آپ وہی نبی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی ہے۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ تحریر فرمایا کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کروں۔ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کر دیا اور 400 دینار مہر مقرر کیا، اور اسی وقت وہ 400 دینار خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد خالد بن سعید کھڑے ہوئے اور یہ تقریر فرمائی: الحمدللہ، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور رسول برحق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو۔ اما بعد، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیام کو قبول کیا اور آپ سے ام حبیبہ کا نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ نجاشی نے کہا کہ ابھی بیٹھیے، حضرات انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہو۔ حضرات انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ کھانا آیا اور دعوت سے فارغ ہو کر سب رخصت ہوئے۔ مہر کی رقم جب حضرت ام حبیبہ کے پاس پہنچی تو ابرہ کو بلا کر 50 دینار اور دیے۔ ابرہ نے یہ 50 دینار اور وہ زیور جو پہلے دیا گیا تھا یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ نے مجھ کو تاکید کر دی ہے کہ آپ سے کچھ نہ لوں، اور آپ یقین کیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیرو ہو چکی ہوں اور اللہ عز و جل کے لیے دین اسلام کو قبول کر چکی ہوں، اور آج بادشاہ نے اپنی تمام بیگمات کو حکم دیا کہ ان کے پاس جو خوشبو اور عطر ہو اس میں سے ضرور آپ کے پاس ہدیہ بھیجیں۔ چنانچہ دوسرے روز ابرہ بہت سا عود اور عنبر وغیرہ لے کر آپ کے پاس آئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ عود اور عنبر سب رکھ لیا اور اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ اس کے بعد ابرہ نے کہا: میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا، صفحہ نمبر 837، اور یہ عرض کر دینا کہ میں آپ کے دین کی پیرو ہو گئی ہوں۔ میری روانگی تک ابرہ کا یہ حال رہا کہ جب آتی تو یہی کہتی کہ دیکھو میری درخواست کو بھول نہ جانا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچی تو یہ حالات اور واقعات آپ سے بیان کیے۔ آپ مسکرائے، آپ مسکراتے رہے اور اخیر میں ابرہ کا سلام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا: وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 44 یعنی 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ دمشق میں انتقال ہوا، مگر صحیح یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، چونکہ بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں، لہٰذا اس حساب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت آپ کی عمر 37 سال تھی اور وفات کے وقت 74 سال تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ نے انتقال کے وقت مجھ کو بلایا اور کہا کہ باہم سوکنوں میں جو کچھ پیش آتا ہے وہ تم کو معلوم ہے، جو کچھ ہوا وہ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا: سب معاف ہے، اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ ام حبیبہ نے فرمایا: عائشہ، تم نے مجھ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے، اور پھر ام سلمہ کو بلایا اور ان سے بھی گفتگو ہوئی۔ ام المومنین صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب سردار بنی نزیر کی بیٹی تھیں۔ حی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ ماں کا نام زرا تھا۔ پہلا نکاح سلام بن مشکم قرضی سے ہوا۔ سلام کے طلاق دے دینے کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق سے نکاح ہوا۔ کنانہ غزوہ خیبر میں مقتول ہوا اور یہ گرفتار ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے
اپنی زوجیت میں لے لیا، اور یہی ان کا مہر قرار پایا۔ خیبر سے چل کر آپ مقام صحبہ میں اترے، جو خیبر سے ایک منزل ہے۔ وہاں پہنچ کر عروسی فرمائی اور یہیں ولیمہ فرمایا۔ ولیمہ عجیب شان سے ہوا۔ چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور حضرت انس سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جس کے پاس جو کچھ سامان جمع ہو وہ لے آئے۔ کوئی کھجور لایا اور کوئی پنیر اور کوئی ستو لایا اور کوئی گھی لایا۔ جب اس طرح کچھ سامان جمع ہو گیا تو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا۔ ولیمہ میں گوشت اور روٹی کچھ نہ تھا۔ مقام صحبہ میں 3 روز آپ نے قیام کیا اور حضرت صفیہ پردہ میں رہیں۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو خود حضرت صفیہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا کہ کوئی دیکھ نہ سکے، گویا کہ یہ اعلان تھا کہ حضرت صفیہ ام المومنین ہیں اور ولد نہیں ہیں، ولد نہیں ہیں۔ بخاری مسلم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی زوجیت میں آئیں تو آپ نے حضرت صفیہ کی آنکھ پر ایک سبز نشان دیکھا۔ فرمایا یہ کیسی سبزی ہے؟ حضرت صفیہ نے کہا ایک روز میں اپنے شوہر کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہی تھی کہ یہ خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ کر گرا ہے۔ یہ خواب میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا۔ اس نے زور سے میرے ایک تمانچہ مارا اور کہا تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے۔ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ اخرجہ ابو حاتم والطبرانی برجال الصحیح کلاہما عن ابن عمر، صفحہ نمبر 838 یعنی 838۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب خیبر سے مدینہ آئیں تو حارثہ بن النعمان کے مکان میں اتاری گئیں۔ ان کے حسن و جمال کو سن کر انصار کی عورتیں دیکھنے آئیں اور حضرت عائشہ بھی نقاب اوڑھ کر آئیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور جب واپس ہوئیں تو پوچھا کہ اے عائشہ کیا دیکھا؟ کہا ہاں ایک یہودیہ کو دیکھ کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، وہ اسلام لے آئی ہے اور اس کا اسلام نہایت اچھا اسلام ہے۔ روایہ ابن سعد۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہیں۔ فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہا کہ عائشہ اور حفصہ مجھ کو چھیڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں، ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو؟ باپ میرے ہارون ہیں، چچا میرے موسیٰ ہیں اور شوہر میرے محمد ہیں۔ اخراج ترمذی عن صفیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو صفیہ سے اس قدر کافی ہے کہ وہ اتنی اور اتنی ہے، یعنی اتنا چھوٹا قد ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کو مقدر کر دے۔ روا ابو داؤد اور ترمذی۔ ایک بار آپ سفر میں تھے کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب بنت حجش کے پاس اونٹ کچھ ضرورت سے زیادہ تھے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک اونٹ صفیہ کو دے دو تو وہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں دوں گی اس یہودیہ کو۔ آپ کو ناگوار گزرا اور 2 یا 3 مہینہ تک آپ ان کے پاس نہیں گئے۔ روا ابن سعد۔ ایک بار تمام ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہن مرض الوفات میں آپ کے پاس جمع ہوئیں۔ حضرت صفیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ آپ کے بدلہ میں یہ تکلیف مجھ کو ہو جائے۔ ازواج محترمات نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دیکھ لیا اور فرمایا واللہ انہا لصادقہ، خدا کی قسم البتہ تحقیق یہ سچی ہے۔ اخرجہ ابن سعد بسند حسن۔ ابو عمر بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بڑی عقل مند، بردبار اور صاحب فضل و کمال عورت تھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صفیہ کی باندی نے حضرت عمر سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت صفیہ ہفتہ کے دن کو بہت معبود رکھتی ہیں اور یہود کے ساتھ بہت سلوک کرتی ہیں۔ آپ نے حضرت صفیہ سے دریافت کر کے بھیجا۔ حضرت صفیہ نے کہا جب سے اللہ نے مجھ کو ہفتہ کے بدلہ میں جمعہ عطا فرمایا ہے اس روز سے کبھی ہفتہ کو پسند نہیں کیا۔ رہے یہود سو ان سے میری قرابتیں ہیں۔
یعنی رشتہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ حضرت عمر کو تو یہ جواب کہلا بھیجا اور اس کے بعد اس باندی سے دریافت کیا کہ تجھے اس کہنے پر کس نے آمادہ کیا؟ باندی نے اس وقت سچ سچ کہہ دیا کہ شیطان نے آمادہ کیا۔ حضرت صفیہ نے باندی سے فرمایا، اچھا جاؤ، تم آزاد ہو۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ جب حضرت صفیہ مدینہ آئیں تو آپ کے کانوں میں سونے کا کچھ زیور تھا، اس میں سے کچھ تو حضرت فاطمہ کو دیا اور کچھ اور عورتوں کو۔ اخرجہ ابن سعد بسند صحیح۔ صفحہ نمبر 839 یعنی 839 839۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی زوجیت میں آئیں اور دنیا کا قصہ ختم کیا۔ ماہ رمضان المبارک 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میمونہ آپ کا نام ہے، باپ کا نام حارث اور ماں کا نام ہند تھا۔ ماضی قادہ 7 ہجری میں جب آپ عمرہ حدیبیہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے، اس وقت آپ کی زوجیت میں آئیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ آپ کی آخری بیوی تھی جن کے بعد آپ نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ سے پہلے ابو رحم بن عبد العزا کے نکاح میں تھیں۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد آپ کی زوجیت میں آئیں۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے پیام دیا تو حضرت میمونہ نے حضرت عباس کو اپنا وکیل مقرر کیا، چنانچہ حضرت عباس نے حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ روائے احمد و نسائی۔ روایات اس بارے میں بہت مختلف ہیں کہ نکاح کے وقت آپ محرم تھے یا حلال تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی راجح یہ ہے کہ نکاح کے وقت آپ محرم یعنی حالت احرام میں تھے۔ مکہ سے چل کر آپ مقام صرف میں ٹھہرے اور وہاں پہنچ کر عروسی فرمائی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور عروسی دونوں مقام صرف ہی میں ہوئے اور 51 ہجری میں مقام صرف میں اسی جگہ انتقال کیا جہاں عروسی ہوئی تھی اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قبر میں عبداللہ بن عباس، یزید بن اسم، عبداللہ بن شداد اور عبید اللہ خولانی نے اتارا۔ 3 اول الذکر آپ کے بھانجے تھے اور چوتھے آپ کے پروردہ یتیم تھے۔ یہ 11 ازواج مطہرات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں اور امہات المومنین کے لقب سے مشہور ہوئیں، اور چند عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے آپ نے نکاح تو فرمایا لیکن مقاربت سے پہلے ہی ان کو اپنی زوجیت سے جدا کر دیا، جیسے اسماء بنت نعمان، جونیہ اور عمرو بنت یزید قلابیہ۔ ان کا تذکرہ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ سراری یعنی کنیزیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کنیزیں تھیں جن میں سے 2 مشہور ہیں۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی ام ولد ہیں، یا آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہی کے بطن سے ہیں۔ ماریہ قبطیہ کو مقوقس شاہ اسکندریہ نے بطور نذرانہ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ماریہ قبطیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت یعنی 16 ہجری میں انتقال کیا اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ سوال صفحہ نمبر 840۔ ریحانہ بنت شمون۔ ریحانہ خاندان بنو قریظہ یا بنی نذیر سے تھیں۔ اسیر یعنی قید ہو کر آئیں اور بطور کنیز آپ کے حضور میں رہیں۔ حجۃ الوداع کے بعد 10 ہجری میں انتقال کیا اور بقیع میں دفن ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے نکاح فرمایا تھا، واللہ عالم۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نفیسہ اصل میں ام المومنین زینب بنت حجش کی جاریہ تھیں۔ حضرت صفیہ کے تذکرہ میں گزر چکا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب سے ناراض ہو گئے تھے۔ 2-3 مہینہ تک آپ ناراض رہے۔ جب آپ راضی ہوئے تو حضرت زینب نے اس خوشی میں اپنی باندی نفیسہ آپ کو ہبہ کر دی تھی۔ ان کے علاوہ ایک اور کنیز تھیں جن کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ تعداد ازدواج صفحہ نمبر 841۔ تاریخ عالم کے مسلمات میں سے ہے کہ اسلام سے پہلے تمام دنیا میں یہ رواج تھا کہ ایک شخص کئی عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھتا تھا، اور یہ دستور تمام دنیا میں رائج تھا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام بھی اس دستور سے مستثنیٰ نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کئی بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 20ویں
بیویاں تھیں، 20 بیویاں تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ اور توریت و انجیل اور دیگر صحف انبیاء میں حضرات انبیاء کی متعدد ازواج کا ذکر ہے، اور کہیں بھی تعداد ازواج کی ممانعت کا ادنا اشارہ بھی نہیں پایا جاتا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف یہ 2 نبی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بالکل شادی نہیں فرمائی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف یہ 2 نبی گزرے ہیں ایسے جنہوں نے بالکل شادی نہیں فرمائی۔ اگر ان کے فعل کو استدلال میں پیش کیا جائے تو ایک شادی بھی ممنوع ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے پہلے اگرچہ شادی نہیں کی، مگر نزول کے بعد شادی فرمائیں گے اور اولاد بھی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ غرض یہ کہ علماء یہود اور علماء نصارہ کو مذہبی لحاظ سے تعداد ازدواج پر اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اسلام آیا اور اس نے تعداد ازدواج کو جائز قرار دیا، مگر اس کی حد مقرر کر دی کہ 4 سے تجاوز نہ کیا جائے، اس لیے کہ نکاح سے مقصود عفت اور تحسین فرج ہے، یعنی پاک دامنی اور شرمگاہ کی زنا سے حفاظت مقصود ہے۔ 4 عورتوں میں جب ہر 3 شب کے بعد عورت کی طرف رجوع کرے گا تو اس کے حقوق زوجیت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ شریعت اسلامیہ نے غایت درجہ اعتدال اور توسط کو ملحوظ رکھا، نہ تو جاہلیت کی طرح غیر محدود کثرت کی اجازت دی کہ جس سے شہوت رانی کا دروازہ کھل جائے، اور نہ ہی اتنی تنگی کی کہ ایک سے زائد کی اجازت ہی نہ دی جائے، بلکہ بین حالت کو برقرار رکھا کہ 4 تک اجازت دی، تاکہ نکاح کی غرض و غایت یعنی عفت، حفاظت نظر، تحسین فرج، تناسل اور اولاد بسہولت حاصل ہو سکے، اور زنا سے بالکلیہ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے کہ قدرت نے بعض لوگوں کو ایسا قوی، تندرست، فارغ البال اور خوشحال بنایا ہے کہ ان کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہو سکتی، اور بوجہ قوت اور توانائی اور پھر خوشحالی اور تونگری کی وجہ سے 4 بیویوں کے بلا تکلف حق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوسرے نکاح سے روکنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سے تقویٰ اور پرہیزگاری اور پاک دامنی تو رخصت ہو جائے گی اور بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بلکہ اگر ایسے قوی اور توانا جن کے پاس لاکھوں اور کروڑوں کی دولت موجود ہے، اگر وہ اپنے خاندان کی 4 غریب عورتوں سے اس لیے نکاح کریں کہ ان کی تنگ دستی مبدل بفراغی ہو جائے اور وہ غربت کے گھرانہ سے نکل کر ایک راحت اور دولت کے گھرانے میں داخل ہوں اور حق تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کریں، تو امید ہے کہ ایسا نکاح اسلامی نقطہ نظر سے بلا شبہ عبادت اور عین عبادت ہوگا، اور قومی نقطہ نظر سے اعلیٰ ترین قومی ہمدردی کا ثبوت ہوگا۔ جس دولت مند زمیندار اور سرمایہ دار کے خزانے سے ہر مہینہ 10,000 مزدور اور 10,000 خاندان پرورش پاتے ہوں، تو اگر دولت مند کے خاندان کی 4 عورتیں بھی اس کی حرم سرائی میں داخل ہو جائیں اور عیش و عشرت اور عزت اور راحت کے ساتھ ان کی عزت اور ناموس بھی محفوظ ہو جائے، تو عقلاً و شرعاً اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ بلکہ اگر کوئی بادشاہ یا صدر مملکت یا وزیر سلطنت یا کوئی صاحب ثروت اور دولت بیمار پڑ جائے اور پھر بذریعہ اخبار کے یہ اعلان کرائے کہ میں 4 عورتوں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ہر عورت کو 1,00,000 روپے مہر دوں گا، اور ایک بنگلہ کا ہر ایک کو صفحہ نمبر 842 اور ہر ایک کو بنگلہ کا مالک بناؤں گا، جو عورت مجھ سے نکاح کرنا چاہے وہ میرے پاس درخواست بھیج دے، تو سب سے پہلے انہی بیگمات کی درخواستیں پہنچیں گی جو تعداد ازدواج کے مسئلہ پر شور برپا کر رہی ہیں۔ یہی مغرب زدہ بیگمات اور ہم رنگ میمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں کو لے کر عمراء اور وزراء کے بنگلوں پر خود حاضر ہو جائیں گی، اور عجب نہیں کہ ان بیگمات کا اتنا ہجوم ہو جائے کہ امیر یا وزیر کو انتظام کے لیے پولیس بلانا پڑ جائے، اور اگر کوئی امیر اور وزیر ان بیگمات کے قبول کرنے میں تامل کرے تو یہی بیگمات دل آویز طریقہ سے ان امیروں اور وزیروں کو تعداد ازدواج کے فوائد اور منافع سمجھائیں گی۔ نیز عورت ہر وقت اس قابل نہیں رہتی کہ خاوند سے ہم بستر ہو سکے، کیونکہ اول تو لازمی طور پر یہ دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا نقطہ ہے کہ ہر وقت
عورت اس قابل نہیں رہتی کہ خامن سے ہم بستر ہو سکے، کیونکہ اول تو لازمی طور پر ہر مہینہ میں عورت پر 5-6 دن ایسے آتے ہیں، اور بعض جگہ زیادہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایام ماہواری، جس میں مرد کو پرہیز کرنا لازمی ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ایام حمل، یعنی جس میں بچہ ہونے والا ہوتا ہے، عورت کو مرد کی صحبت سے اس لیے پرہیز ضروری ہوتا ہے کہ جنبین کی صحت، یعنی ماں اور بچے کی صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ تیسرے یہ کہ بسا اوقات ایک عورت امراض کی وجہ سے، یعنی کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا حمل اور توالد و تناسل کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتی کہ مرد اس سے متنفع ہو سکے، یعنی فائدہ اٹھا سکے، تو ایسی صورت میں مرد کے زنا سے محفوظ رہنے کی عقلاً اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے، ورنہ مرد اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کریں گے۔ حکایت: ایک بزرگ کی بیوی نابینا ہو گئی، یعنی اس کی آنکھوں کی نظر چلی گئی، تو انہوں نے دوسرا نکاح کیا تاکہ یہ دوسری بیوی پہلی نابینا بیوی کی خدمت کر سکے۔ اہل عقل فتویٰ دیں کہ اگر کسی کی پہلی بیوی معذور ہو جائے اور وہ دوسرا نکاح اس لیے کرے تاکہ دوسری بیوی آ کر پہلی بیوی کی خدمت کر سکے اور اس کے بچوں کی تربیت کر سکے، تو کیا یہ دوسرا نکاح عین مروت اور عین انسانیت نہ ہوگا؟ 3، نیز بسا اوقات عورت امراض کی وجہ سے یا عقیم یعنی بانجھ جس کی اولاد نہیں ہوتی ہونے کی وجہ سے توالد اور تناسل کے قابل نہیں رہتی، اور مرد کو بقائے نسل کی طرف فطری رغبت ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو بے وجہ طلاق دے کر علیحدہ کر دینا یا اس پر کوئی الزام لگا کر اس کو طلاق دے دینا، جیسا کہ دن رات یورپ میں ہوتا رہتا ہے، بہتر ہے، یا یہ صورت بہتر ہے کہ اس کی زوجیت اور حقوق زوجیت کو باقی اور محفوظ رکھ کر شوہر کو دوسرے نکاح کی اجازت دے دی جائے؟ بتلاؤ کون سی صورت بہتر ہے؟ اگر کسی قوم کو اپنی تعداد بڑھانی منظور ہو تو اس کی سب سے بہتر تدبیر یہی ہو سکتی ہے کہ ایک مرد کئی شادیاں کرے تاکہ بہت سی اولاد ہو سکے۔ زمانہ جاہلیت میں فقر اور افلاس کے ڈر سے صرف لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور موجودہ تہذیب و تمدن کے دور میں ضبط تولید کی دوائیں ایجاد ہو گئیں، جس سے موجودہ تہذیب قدیم جاہلیت پر سبقت لے گئی۔ اپنی ذہانت سے نسل کشی اور زنا اور بدکاری کی پردہ پوشی کے عجیب و غریب طریقے جاری کر دیے جو اب تک کسی کے حاشیۂ خیال میں بھی نہ گزرے تھے۔ 4، نیز تجربہ اور مشاہدہ سے اور مردم شماری کے نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد قدرتاً اور عادتاً ہمیشہ مردوں سے زیادہ رہتی ہے، جو کہ قدرتی طور پر تعداد ازدواج کی ایک بین دلیل ہے۔ مرد بنسبت عورتوں کے پیدا کم ہوتے ہیں اور مرتے زیادہ ہیں۔ لاکھوں مرد لڑائیوں میں مارے جاتے ہیں، اور ہزاروں مرد جہازوں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، اور ہزاروں مرد قانوں میں دب کر اور تعمیرات میں بلندیوں سے گر کر مر جاتے ہیں، اور عورتیں پیدا زیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں۔ بس اگر ایک مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہ دی جائے تو یہ فاضل عورتیں بالکل معطل اور بیکار ہیں۔ صفحہ نمبر 843 یعنی 843 یعنی 843۔ کون ان کی معاش کا کفیل اور ذمہ دار بنے گا، اور کس طریقہ سے یہ عورتیں اپنی فطری خواہش کو دبائیں اور اپنے کو زنا سے محفوظ رکھیں؟ پس تعداد ازدواج کا حکم بے کس عورتوں کا سہارا ہے، اور ان کی عصمت اور ناموس کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے، اور ان کی جان اور آبرو کا نگہبان اور پاسبان ہے۔ عورتوں پر اسلام کے اس احسان کا شکر واجب ہے کہ تم کو تکلیف سے بچایا اور راحت پہنچائی اور ٹھکانہ دیا، اور لوگوں کی تہمت اور بدگمانی سے تم کو محفوظ کر دیا۔ دنیا میں جب کبھی عظیم الشان لڑائیاں پیش آتی ہیں تو مرد ہی زیادہ مارے جاتے ہیں، اور قوم میں بے کس عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت ہم دردان قوم کی نگاہیں اس اسلامی اصول کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ ابھی 25 سال قبل کی بات ہے کہ جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور دوسرے یورپی ممالک جن کے مذہب میں تعداد ازدواج جائز نہیں، عورتوں کی اس بے کسی کو دیکھ کر اندر ہی اندر تعداد ازدواج کا فتویٰ تیار کر رہے تھے، مگر زبان سے دم بخود تھے۔ جو لوگ تعداد ازدواج کو برا سمجھتے ہیں، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ملک میں عورتیں لاکھوں کی تعداد میں مردوں سے زیادہ ہوں تو ان کی فطری اور طبعی جذبات اور ان کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے
آپ کے پاس کیا حل ہے اور آپ نے بے کس اور بے سہارا عورتوں کی مصیبت دور کرنے کے لیے کیا قانون بنایا ہے؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب قدس اللہ السرا تحریر فرماتے ہیں، گزشتہ مردم شماری میں بعض محاسبین نے صرف بنگال کے مردوں اور عورتوں کی تعداد پر مد نظر کی تھی تو معلوم ہوا تھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، جو کہ قدرتی طور پر تعداد ازدواج پر ایک بین دلیل ہے، بین دلیل ہے، ایک واضح دلیل ہے۔ جس کو شک ہو وہ علیحدہ علیحدہ مردوں اور عورتوں کی تعداد کو سرکاری کاغذات مردم شماری ہند میں ملاحظہ کر لے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس امر کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ یورپ، جس کو سب ممالک سے بڑھ کر تعداد ازدواج کی ضرورت سے منزہ اور مبرہ سمجھا جاتا ہے، عورتوں کی تعداد مردوں سے کس قدر زیادہ ہے۔ چنانچہ برطانیہ انخلا میں بوئروں کی جنگ سے پہلے 12,69,350 عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے لیے ایک بیوی والے قاعدہ سے کوئی مرد مہیا نہیں ہو سکتا تھا۔ فرانس میں 1900 میں کی مردم شماری میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے 4,23,709 زیادہ تھی۔ جرمنی میں 1900 کی مردم شماری میں ہر 1000 مرد کے لیے 1032 عورتیں موجود تھیں۔ ہر 1000 مرد کے لیے 1032 عورتیں موجود تھیں، گویا کل آبادی میں 8,87,648 عورتیں ایسی تھیں جن سے شادی کرنے والا کوئی مرد نہ تھا۔ سویڈن میں 1901 کی مردم شماری میں 1,22,870 عورتیں اور ہسپانیہ میں 1890 کی مردم شماری میں 4,57,262 عورتیں تھیں، اور آسٹریا میں 1890 میں 6,44,796 عورتیں مردوں سے زیادہ تھیں۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس بات پر فخر کر لینا تو آسان ہے کہ ہم تعداد ازدواج کو برا سمجھتے ہیں، مگر یہ بتایا جائے کہ ان کم از کم 40 لاکھ عورتوں کے لیے کون سا قانون تجویز کیا جائے، کیونکہ ایک بیوی کے قاعدہ کی روح سے یورپ میں تو ان کے لیے خامد نہیں مل سکتے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو قوانین انسانی ضروریات کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ انسانی ضروریات کے مطابق بھی ہونے چاہیے یا نہیں۔ وہ قانون جو تعداد ازدواج کی ممانعت کرتا ہے وہ 40 لاکھ عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف چلیں اور ان کے دلوں میں مردوں کی کبھی خواہش پیدا نہ ہو، لیکن یہ امر تو ناممکن ہے، جیسا کہ خود تجربہ اس کی شہادت دے رہا ہے۔ پس نتیجہ یہ ہوگا کہ جائز طریقہ سے روکے جانے کے باعث وہ ناجائز طریقہ اختیار کریں گی اور اس طرح ان میں زنا کی کثرت ہوگی، اور یہ تعداد ازدواج کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ صفحہ نمبر 844۔ اور یہ امر کہ اس سے زنا زیادہ پھیلے گا خیال ہی نہیں بلکہ امر واقع ہے، جیسا کہ ہزارہا ولد الحرام بچوں کی تعداد سے ثابت ہو رہا ہے جو ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ افسوس اور 100,000 افسوس کہ اہل مغرب اسلام کے اس جائز اور سراپائے مصلحت آمیز تعداد ازدواج پر تو عیش پسندی کا الزام لگائیں اور غیر محدود ناجائز تعلقات اور بلا نکاح کی لاتعداد آشنائی کو تہذیب و تمدن سمجھیں۔ زنا جو کہ تمام انبیاء و مرسلین کی شریعتوں میں حرام اور تمام حکماء کی حکمتوں میں کبھی اور شرمناک فعل رہا، مغرب کے مدعیان تہذیب کو اس کا کبھی ہونا نظر نہیں آتا، اور تعداد ازدواج کہ جو تمام انبیاء و مرسلین اور تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک جائز اور مستحسن رہا، وہ ان کو کبھی نظر آتا ہے۔ ان مہذب قوموں کے نزدیک تعداد ازدواج تو جرم ہے اور زنا اور بدکاری اور غیر عورتوں سے آشنائی جرم نہیں۔ ان مہذب قوموں میں تعداد ازدواج کی ممانعت کا تو قانون موجود ہے، مگر زنا کی ممانعت کا کوئی قانون نہیں۔ 5. تعداد ازدواج کے جواز اور استحسان کا اصل سبب یہ ہے کہ تعداد ازدواج عفت، پاک دامنی، تقوی اور پرہیزگاری جیسی عظیم نعمت اور صفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ تعداد ازدواج کے مخالف ہیں وہ اندرونی خواہشوں اور بیرونی افعال کا مطالعہ کریں۔ جو قومیں زبان سے پاک تعداد ازدواج کے منکر ہیں،
وہ عملی طور پر ناپاک تعداد ازدواج یعنی زنا اور بدکاری میں مبتلا اور گرفتار ہیں۔ ان کی خواہشوں کی وسعت اور دست درازی نے ثابت کر دیا کہ فطرت میں تعداد اور تنوع کی آرزو موجود ہے، کہ فطرت میں تعدد اور تنوع کی آرزو موجود ہے، ورنہ ایک عورت پر قناعت کرتے۔ پس خداوند علیم و حکیم نے اپنے قانون میں انسانوں کی وسیع خواہشوں اور اندرونی میلانوں کی رعایت فرما کر ایسا قانون تجویز فرمایا کہ جو مختلف جذبات والی طباع کو بھی عفت اور تقوی و طہارت کے دائرہ میں محدود رکھ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کی وجوہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں فرمائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ورطۂ ہلاکت اور گرداب مصیبت سے نکالیں۔ اس کے لیے حق جل شانہ نے ایک مکمل قانون اور دستور عمل یعنی قرآن نازل فرمایا کہ جس کے بعد قیامت تک کسی قانون کی ضرورت نہ رہے، اور دوسرے آپ کی زندگی کو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا کہ اس کو دیکھ کر عمل کریں، اس لیے کہ محض قانون لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی نہیں جب تک کوئی عملی نمونہ سامنے نہ ہو کہ جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے اور دنیا یہ دیکھ لے کہ اللہ کا نبی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے قول اور فعل میں ذرا برابر اختلاف نہیں۔ کما قال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انسانی زندگی کے دو پہلو۔ ہر انسانی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بیرونی اور ایک اندرونی۔ کسی کی عملی حالت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں رخوں کے حالات بے نقاب کیے جائیں۔ صفحہ نمبر 845۔ بیرونی زندگی اس حالت کا نام ہے جو انسان عام لوگوں کے سامنے بسر کرتا ہے۔ اس حصہ کے متعلق انسان کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے کثرت سے شواہد دستیاب ہو سکتے ہیں، اور اندرونی زندگی سے خانگی زندگی مراد ہے جس سے انسان کی اخلاقی حالت کا صحیح پتہ چل سکتا ہے۔ ہر فرد اپنے گھر کی چار دیواری میں آزاد ہوتا ہے اور اپنی بیوی اور اہل خانہ سے بے تکلف ہوتا ہے۔ انسان کی اخلاقی اور عملی کمزوریاں اہل خانہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں انسان کی صحیح زندگی کا اندازہ کرنے کے لیے سب سے بہتر کسوٹی یہی ہے کہ اس کے خانگی حالات یعنی گھر کے حالات دنیا کے سامنے آ جائیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو پہلو تھے، ایک بیرونی زندگی اور ایک خانگی زندگی۔ بیرونی زندگی کے حالات بتمام و کمال صحابہ کرام کی جماعت نے دنیا کو پہنچائے، جس کی نظیر کسی ملت اور مذہب میں نہیں۔ کسی امت نے اپنے نبی کی زندگی کے حالات اس تفصیل و تحقیق اور تدقیق کے ساتھ تو کیا، اس کا اشیر بھی دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا۔ اور خانگی اور اندرونی زندگی کے حالات کو امہات المؤمنین یعنی ازواج مطہرات کی جماعت نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس سے اندرون خانہ آپ کی عبادت، تہجد، شب بیداری، فقیری، درویشی، اخلاقی اور عملی زندگی کے تمام اندرونی اور خانگی حالات دنیا کے سامنے آ گئے، جس سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا ترسی اور راست بازی اور پاک دامنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ رات کی تاریکیوں میں جب سوائے عالم الغیب کے کوئی دیکھنے والا نہ تھا، کس طرح آپ اللہ کی عبادت میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے تھے، جس کے لیے سورہ مزمل شاہد عدل ہے۔ اس لیے حضور پرنور نے سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے 10 عورتوں سے نکاح فرمایا تاکہ عورتوں کی ایک کثیر جماعت آپ کی خانگی زندگی دنیا کے سامنے پیش کر سکے، اس لیے کہ بیوی جس قدر شوہر کے رازوں سے واقف ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا شخص ہرگز واقف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور نے متعدد نکاح فرمائے تاکہ آپ کی خانگی زندگی کے تمام حالات نہایت وثوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جائیں، اور ایک کثیر جماعت کی روایت کے بعد کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے، اور شریعت کے وہ احکام و مسائل جو خاص عورتوں سے متعلق ہیں اور مردوں سے بیان کرنے میں حیا اور حجاب مانع ہوتا ہے، ایسے احکام شریعہ کی تبلیغ ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہو جائے، اور حضور پرنور کا متعدد عورتوں سے نکاح کرنا معاذ اللہ حظ نفس کے لیے نہ تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک شادی کے تمام شادیاں بیواؤں سے کی ہیں، جو نہ اپنے حسن و جمال کی خاطر مشہور تھیں اور نہ مال و دولت کے اعتبار سے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس تھا، اور نہ آپ کے یہاں کوئی عیش و عشرت کا سامان تھا، بلکہ فقط مقصود یہ تھا کہ عورتوں کے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں ان کی تبلیغ عورتوں ہی کے ذریعے کی جا سکتی ہے،
اور ازواج مطہرات کے حجرے در حقیقت امت کے امہات اور معلمات کے حجرے تھے۔ جس ذات ببرکات کے گھر میں 2 مہینہ توا نہ چڑھتا ہو اور پانی اور کھجور پر اس کا اور اس کی بیویوں کا گزارا ہو، اور جس کا دن مسجد میں اور رات مصلی پر کھڑے ہوئے اس طرح گزرتی ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جائے، وہاں عیش و عشرت کا تصور ہی محال ہے۔